اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کی حکمت کی شرح جاری تھی۔ حکمت نمبر 125۔ امام فرماتے ہیں، امام علی، کہ مجھے تعجب ہے بخیل انسان پر۔ بس امام علیہ السلام اس حکمت میں 6 اشیاء پر تعجب کر رہے ہیں۔ تعجب اس لیے امام کا تاکہ ان 6 اشیاء سے روکیں، بچائیں ہمیں، اس وجہ سے تعجب کر رہے ہیں۔ پہلا تعجب امام کا بخیل شخص پر ہے کہ بخیل کے 3 کام امام فرماتے ہیں تعجب آمیز ہیں۔ پہلا، بخیل اس خوف سے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا کہ وہ فقیر نہ ہو جائے۔ راہ خدا میں بھی خرچ نہیں کرتا، خود پر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتا کہ وہ فقیر ہو جائے۔ بس یہ مالدار ہونے کے باوجود فقر میں زندگی گزارتا ہے۔ تعجب ہے ایسے شخص پہ، ایسے شخص پہ تعجب ہے اول۔ دوسرا کام جو وہ کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کا بخل اس کی امیر ہونے کی ضد ہے، اس کے امیر ہونے کی ضد ہے دوسرا۔ تیسرا، دنیا میں اس کی زندگی فقیروں جیسی ہے اور آخرت میں اس کا حساب امیروں والا ہوگا، آخرت میں اس کا حساب امیروں والا ہوگا۔ بس یہ 3 کام جس پہ تعجب ہے۔ بس ایک بخیل شخص پہ تعجب ہے جو یہ 3 کام کرتا ہے۔ دوسرا تعجب، امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے متکبر اور مغرور شخص پر، جو گزشتہ کل ایک نطفہ تھا اور آئندہ ایک حقیر تھا، پست تھا، اور آئندہ بس خدا نے اسے کرامت دی، اس میں روح ڈالی، فنفخت فیہ من روحی، اور روح کو سجدہ ہوا، روح کو عظمت ملی، روح کی وجہ سے اسے عظمت ملی۔ اگر نہ یہ شروع میں ابتدا میں نطفہ ہے اور انتہا اس کی مردار، بس خودخواہ انسان پر تعجب کر رہے ہیں امام کہ خودخواہ انسان پر تعجب ہے کہ اپنے آغاز کو نہیں دیکھتا، اپنی انتہا کو نہیں دیکھتا کہ اس کا آغاز نطفہ ہے اور اس کی انتہا مردار ہے۔ بس اسے فضیلت ہم نے روح کی وجہ سے دی، وہ بااخلاق نہیں بنتا۔ اس قرآن کریم نے کہا ہے کہ انسان زندہ مادی زندگی سے نہیں ہے، انسان زندہ روحانی زندگی سے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خدا رحمان جس نے تعلیم دی قرآن کی، اس کے بعد انسان کی خلقت، یعنی انسان جس کے پاس قرآن کی تعلیم آئے وہی زندہ ہے، جو روحانی معرفت، روحانی علم حاصل کرے وہی زندہ ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علم القرآن پہلے ہے، خلق الانسان بعد میں۔ بس روح کو سجدہ ہوا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جو یہ دوسرا شخص متکبر اور مغرور۔ تیسرا شخص، امام فرماتے ہیں کہ جو خدا کے وجود میں شک کرے، حالانکہ خدا کو خالق مانتا ہو، خدا کو خالق مانتا ہو، اس پر تعجب ہے۔ اس قرآن کریم نے کہا اَفِی اللَّہِ شَکٌّ، کیسے خدا کے وجود میں تم شک کر سکتے ہو حالانکہ فاطر السماوات والارض، خدا کو خالق مانتے ہو۔ وائے ہو ایسے انسان پہ، امام فرما رہے ہیں تعجب ایسے انسان پہ جو خدا کو خالق مانے اور خدا کے وجود کو تسلیم نہ کرے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھو کہ کس نے خلق کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، حتماً وہ کہیں گے خدا نے، پھر اس کے وجود کا انکار کر دیں۔ ایسے شخص پہ تعجب ہے۔ تیسرا۔ چوتھا، جو شخص خود کے مرنے کو فراموش کر دے، دوسرے لوگوں کے جنازوں میں شرکت کرتا ہو، خود کے مرنے کو فراموش کر دے لیکن دوسروں کو جنازوں میں شرکت کرتا ہو، دوسروں کے مرنے کو دیکھ رہا ہو، تعجب ایسے شخص، اپنی موت کو بھول جائے، یہ شخص تعجب آمیز ہے۔
روحانی لحاظ سے یہ شخص بیدار نہیں ہے، سویا ہوا شخص، سوئے ہوئے شخص کو اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب سویا ہوا شخص اٹھے گا، روح بیدار ہوتی ہے، اس کی روح بیدار ہوتی ہے، پہلے روح سنتی ہے، اس کے بعد بدن اٹھتا ہے۔ بس روحانی لحاظ سے جو شخص بیدار نہیں ہے وہ سنتا نہیں۔ پانچواں شخص وہاں فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے جو شخص اپنے مبدأ کو جانتا ہو لیکن معاد کو بھول جائے۔ یہ جانتا ہو کہ ابتدا خدا نے مجھے خلق کیا لیکن قیامت کو بھول جائے، دوبارہ حساب و کتاب کو بھول جائے، معاد کو بھول جائے، ایسے شخص پہ تعجب۔ بس معاد کی یاد بہترین مربی ہے، بہترین تربیت کرنے والی انسان کی۔ امام نے فرمایا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جو معاد کو یاد کرتا ہے۔ وہی شخص جو معاد کو یاد کرتا ہے وہی زاد راہ کو اکٹھا کرتا ہے، وہی نماز شب کی سواری پہ سفر کرتا ہے۔ بس معاد کو یاد کرنا، یہ چیز معاد کی یاد بہترین تربیت کرنے والی انسان کی۔ آخری، جو شخص دنیا کے گھر کو آباد کرے، فانی ہونے والے گھر کو آباد کرے، دنیا کی جو زینت ہے، گھر دنیا کی زینت ہے، گھر ہماری زینت نہیں، یعنی دنیاوی گھر کو جو دنیا کی زینت ہے اسے آباد کرے، اسے خوبصورت بنائے، لیکن آخرت کے گھر کو ویران کر دے، ایسے شخص پہ تعجب ہے۔ بس ایسا شخص عمودی جنازہ ہے، چلتا پھرتا جنازہ۔ بس ایک طبی موت ہے کہ طبی موت سے انسان لیٹا ہوا جنازہ ہوتا ہے، ایک عمودی جنازہ ہے کہ چلتا پھرتا شخص ہے لیکن اس میں روح نہیں، اس میں فکر نہیں، اس میں دل نہیں، وہ کیا ہے، روحانیت نہیں جس میں، یہ چلتا پھرتا جنازہ ہے، عمودی جنازہ۔ بس تعجب ایسے شخص پہ کہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ عمودی جنازے ہیں، عمودی جنازوں پہ تعجب۔ خداوند عالم ہمیں محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ